إلا تشكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ کل 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ ہے۔ محرم الحرام کا جو یہ مہینہ ہے بہت ساری فضیلتیں اس مہینے کی احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ بہت سارے اہم واقعات ہیں جو ماہ محرم الحرام میں پیش آئے ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تقریباً مشہور جو واقعات ہیں وہ زیادہ تر ماہ محرم الحرام کے عاشورہ کے تعلق سے روایات ان کے متعلق ملتی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریائے نیل کو پار کر جانا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام اللہ کی جانب سے عطا کیا جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکل جانا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی دعا کا قبول ہو جانا، یہ جو واقعات ہیں زیادہ تر عاشورہ کے تعلق سے روایات میں۔ تو محرم الحرام کی جو فضیلت ہے بہت ساری چیزوں سے، ایک بڑی فضیلت کی چیز یہ ہے کہ اسلامی جو سال ہے ہمارا وہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری فضیلت کی چیز یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے امت مسلمہ پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ آقا علیہ السلام پر ضروری قرار دیا گیا تھا عاشورہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت میں عاشورہ کا روزہ آقا علیہ السلام پر ضروری قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کی فرضیت ہوئی ہے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جن ایام میں کوئی فرض رہا ہو ان ایام کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کی ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ رمضان کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اگرچہ جو روایات ہیں احادیث مبارکہ جو روزوں کے تعلق سے آتی ہے، نفلی روزوں کے تعلق سے، تو زیادہ فضیلت جو ثابت ہوتی ہے وہ عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ نبی ذی الحجہ کا جو روزہ ہوتا ہے اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن روزہ رکھنے کے بدلے میں 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے یعنی 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اور محرم الحرام کی جو فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ عرفے کے جو روزہ ہے اس کی فضیلت بہرحال زیادہ ہے عاشورہ سے، لیکن عرفے کے بعد میں بالاجماع تمام نفلی روزوں میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں 2 چیزوں کا حکم فرمایا۔ بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری بدعات ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے محرم الحرام میں وہ 2 چیزیں۔ پہلی چیز روزہ۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن میں روزہ رکھتے ہیں،
معلوم کیا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے یہ کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے رسول یہودی اس دن میں اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے شکریے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کی تعظیم کے زیادہ مستحق۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے روزہ رکھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہودی جو ہیں وہ تعظیم کے طور پر رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں، یہ دن ان کے یہاں معزز ہے، اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ اب چونکہ صرف اس دن کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کی کسی نہ کسی درجے میں مشابہت بھی تھی، اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ نبی ذی الحجہ کا، یہ نبی محرم کا اور 10ویں محرم کا 2 روزے رکھیں۔ اس سے یہودیوں کی جو مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گی اور اپنی جگہ پر وہ باقی رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ اظہار فرمایا۔ تو پہلی جو چیز ہے محرم الحرام میں عاشورہ میں جو چیز ثابت ہے وہ ہے روزہ رکھنا، اور صرف ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ آپ نبی تاریخ کا رکھیں، حدیث شریف کے اندر چونکہ صراحت ہے نبی تاریخ کی کہ نبی تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا، اس لیے بہتر تو یہ تھا کہ آج کا بھی روزہ رکھا جاتا اور کل عاشورہ ہے تو کل کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ نبی کو روزہ نہ رکھ سکا ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ نبی کا ہی ہو، بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو مقصود ہے وہ ہے یہودیوں کی مخالفت۔ اب وہ 10ویں کے ساتھ میں نبی محرم کا روزہ ملائیں تب بھی مخالفت ہو جاتی ہے، 11ویں کا ملائیں تب بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نبی محرم کا روزہ نہ رکھ سکا ہو تو عاشورہ کے ساتھ میں 11ویں تاریخ کا روزہ اور رکھ لے، یعنی ملا کر کے 2 روزے رکھ لے۔ ایک چیز یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تنہا ایک دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مکروہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو مکروہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا باعث نہیں ہے، کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے روزہ رکھنا جو ثابت ہے وہ صرف ایک ہے۔ آقا علیہ السلام نے 2 روزوں کا ارادہ فرمایا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس اگلے محرم کے آنے سے پہلے۔ اس لیے ثابت بہرحال نبی علیہ السلام سے چونکہ ایک بھی ہے لیکن ارادہ آپ نے چونکہ 2 کا فرمایا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں۔ یہ پہلی چیز ہے جو نبی علیہ السلام سے اس دن میں ثابت ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اچھا سے اچھا کھانا بنا کر کے کھلائیں۔ نبی علیہ السلام کی روایات سے ثابت ہوتا ہے، بہت سارے بزرگان دین نے اپنے تجربات بھی بیان کیے ہیں اس سلسلے میں، کہ اس دن کی خاصیت ہے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے رزق میں پورے سال کشادگی رکھتا ہے جو اس دن میں اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ خرچ میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، آپ جو بھی اچھا سے اچھا کھانا کھلا سکتے ہو وہ کھلانا چاہیے۔ اور وسعت رزق کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے پڑوسی ہیں ان کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، بھائی ہے اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ تو ثابت ہیں باضابطہ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے۔ پہلی چیز روزہ رکھنا اور دوسری چیز گھر والوں کے رزق میں، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت اور کشادگی کرنا، اچھا سے اچھا کھانا جو بھی آپ کھلا سکتے ہو وہ کھلانا۔
بس یہ دو چیز جو ہیں یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کام محرم الحرام میں ہم دین کے نام پر کرتے ہوں یا رسم و رواج کے نام پر کرتے ہوں یا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہم کرتے ہوں، کوئی بھی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں. اور ظاہر ہے صحابہ کرام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی کام اگر ثابت نہیں ہے پھر ظاہر ہے اس میں ثواب نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے رہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ثواب جو ہے یہ موقوف ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر. اگر صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی طریقہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کے ہمارا کوئی طریقہ ہے، آپ یقین جانیے ثواب کا کام نہیں ہے، بالکل ثواب کا کام نہیں. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسباب کے قبیل سے ہوتی ہیں. چلیے دین کی اشاعت ہو رہی ہے، دین کی خدمت کسی نہ کسی درجے میں ہم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کے مطابق فیصلے فرماتا ہے. بہت ساری رسومات بدعات وہ ہوں گی جو آپ کے علم میں ہوں گی، ہم نہیں جانتے ہوں گے. ہر علاقے کی رسومات اور بدعات الگ الگ ہوتی ہیں. یہ ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ منورنجن کے لیے کچھ چیزیں تلاش کر لیتا ہے اور جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو دین کا لیبل اس پر لگا دیا جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے خالی منورنجن کی چیز ہے، آدمی پر ٹوک ٹاک ہوگی تو کیا کیا جائے، لہذا دین کا لیبل لگا دو، ختم. اب عام آدمی آپ کو ٹوک بھی نہیں سکتا، کیوں؟ آپ کہیں گے ارے دین کا کام میں کر رہا ہوں، سامنے والا سن کر کے خاموش ہو جائے گا، بھائی دین کا کام ہے کیا بولا جائے اس پر. حالانکہ دین کا کام ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ دین والوں سے ثابت بھی. آپ دین کے موجب نہیں ہیں، آپ دین کو لانے والے نہیں ہیں کہ جو چاہے آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں اور دین ہو جائے. نہیں، یہ تو دنیا تماشا بن جائے گی، دین کھلونا بن جائے گا. پھر تو ہر مولوی اٹھے گا اپنی پسند کا کام کرائے گا، کہا یہ بھی دین کا کام ہے، چلو بھائی 10 لوگ اس کے پیچھے چل جائیں گے. دوسرا اٹھے گا، اس کو کوئی کام اچھا لگا، اس نے شروع کرا دیا، 50 لوگ اس کے پیچھے ہو گئے. تو امت کا ہوگا کیا؟ ہم غور کریں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس مہینے میں جو پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک رسم اس کو کہہ لیں یا بدعت کہہ لیں، وہ ہے شہادت کا تذکرہ. لوگ بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں. محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصے اب چل رہے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ غور کریں، کیا اسلام میں صرف ایک ہی شہادت ہے؟ کیا حضرت حسین کے علاوہ اسلام میں کوئی اور شہادت موجود نہیں ہے؟ یا سب سے زیادہ مظلوم حضرت حسین ہیں؟ حضرت حسین سے زیادہ ظلم و ستم کسی اور پر نہیں کیے گئے؟ لیکن ہم نے غیروں سے کچھ چیزیں لی اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ دین ہے. اب محرم شروع ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ شہادت حسین کے واقعات. مانو اسلام کے اندر اس سے بڑی کوئی شہادت ہی نہ ہو. آپ ذرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ذہن میں لائیں. کیسی شہادت تھی؟ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے ہیں، شہادت کا اتنا غم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں بیٹھا اور اتنا رنج آپ کے چچا کی شہادت کا آپ کو ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ارادہ فرمایا اور وعدہ کیا کہ میں ایک امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ 70 کافروں کو قتل کر کے لوں گا. آپ غور کریں کتنا بڑا غم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا ہوگا. یہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن آپ نے کبھی کسی ایک انسان سے بدلے کی بات نہیں کی ہوگی. طائف کے اندر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، فرشتے موجود ہو گئے، حضرت جبرائیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، تمام فرشتے آ گئے. اللہ کے رسول آپ حکم تو دیں.
آپ حکم دیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، حکم دیں آگ برسا کر کے بستی کو ختم کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کا قول کیا تھا؟ میں امت کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا، مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اتنا ظلم و ستم نبی علیہ السلام پر کہ خون مبارک سے آپ کی جوتیاں تر ہو جاتی ہیں، لیکن تب بھی نبی علیہ السلام کے ذہن میں بدلے کی کوئی بات نہیں آئی، انتقام کا کوئی معاملہ نہیں آیا۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا کتنا بڑا غم نبی علیہ السلام کو ہوا ہوگا کہ آپ نے قسم کھا لی 70 لوگوں کو قتل کر کے امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ کے رسول اگر آپ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو ایک آدمی کی شہادت کا بدلہ صرف ایک آدمی کا قتل ہے، ایک سے زیادہ کا نہیں۔ اور یہ بھی نبی علیہ السلام کو صراحت کے ساتھ میں بتا دیا گیا وَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ اگر آپ صبر کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً ارادہ بدل دیا اور عہد کر لیا کہ اب ایک آدمی کو بھی بدلے کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ غور کریں حضرت امیر حمزہ کی شہادت کیسی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کئی مہینے تک ظالموں نے گھیرا ڈال رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، صحابہ کرام بار بار آ کر کے کہتے ہیں آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ فوج کو حکم دیں ان تمام ظالموں کو وہ یہاں سے نکال کر کے باہر کر دے گی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں کرانا چاہتا، ظاہر ہے میری فوج بھی مسلمان، جو سامنے ظالم ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، میں اگر فوج کو آج حکم دے دوں منٹ نہیں لگے گی اور تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرے مسلمان کا قتل کرانا میں پسند نہیں کرتا۔ کئی مہینوں کے گھیراؤ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ شہید کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں شہادت کیسی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے تک کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ظالموں کا گھیرا تنگ تھا، دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ آج بھی جو حضرات مدینہ المنورہ گئے ہیں، جنت البقیع میں جن حضرات کا جانا ہوا ہے وہ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، عام صحابیوں سے ہٹ کر کے بہت دور جا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر قبر کے اندر اتارا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ظالموں نے پابندی لگا دی تھی جنت البقیع کے اندر دفن نہیں ہو سکتا۔ کچھ صحابہ کرام تھے مخلص جنہوں نے رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو وہاں سے اٹھایا اور راتوں رات جنگل کے کونے میں جا کر کے دفن کر دیا گیا۔ اب وہ جنت البقیع کا حصہ ہے لیکن اس وقت وہ جنت البقیع نہیں تھا۔ یہ بھی تو مظلومانہ شہادت ہے لیکن کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ تذکرہ کس کا ہوگا؟ شہادت حسین کا۔ مانو اسلام کے اندر ان سے بڑھ کر کے کوئی شہادت ہی نہیں، یا ان کے علاوہ شہادت کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو بدعت ہے یہ صرف عام لوگوں میں نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ بدعت آئی، یہ کوئی دین نہیں۔